والقواعد من النساء اور وہ بوڑھی عورتیں اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح، تو ان عورتوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار کے رکھیں، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ پاکدامنی اختیار کریں، یعنی پردے کے اس معاملے سے بچ کے رہیں، بے پردگی سے بچ کے رہیں، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام رفقا اور دین کی نسبت سے بھائی اور بہن، تمام کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بابرکت مطہر کلام سے 18ویں پارے میں سے سورۃ
آیات تلاوت کی ہیں اور ان دونوں آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوشت گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت مبارکہ جسے سورۃ النور کہا جاتا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے، اس کی آیات ایک ایک کر کے دو کر کے انہیں بیان کیا جا رہا ہے جمعۃ المبارک کی ان نشستوں میں، تاکہ جو احباب مرد حضرات تشریف لاتے ہیں اور جو عورتیں جمعے پہ تشریف لاتی ہیں، انہیں دین کے مسائل سے آگاہی ہو جائے اور انہیں معلوم ہو جائے دنیا میں زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ پروردگار نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انسان ہیں تو ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ انسان جب حیوانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے تو پھر اس مقام پہ آ جاتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر سب سے بدتر پھر یہی بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ حقیقتاً انسان بنے تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہو جاتا ہے، اعلیٰ بھی ہو جاتا ہے اور افضل اور ادنا بھی ہو جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اگر حکم الہی کے مطابق گزرے اور جو پروردگار نے انبیاء کو بھیجا ان کی تعلیمات کے مطابق گزرے تو یہ واقعتاً اشرف المخلوقات ہے۔ اور اگر یہ کتاب اللہ کو چھوڑ اور نبی علیہ السلام کے قریب کو چھوڑ دے پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں، کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں اور کھانا جانور بھی کھاتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے وہ بھی ہیں اور ہم بھی بیٹھتے اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے وہ بھی ہیں اور ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ان کی بھی ٹانگیں ہیں، اور ہم سے زیادہ موٹی ہیں آنکھیں اور زیادہ موٹی ہیں ٹانگیں اور زیادہ ہیں، ہم 2 رکھتے ہیں اور وہ 4 رکھتے ہیں، جسامت اور قد و کاٹ میں ہم سے اعلیٰ، لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں بنایا ہے عبادت کے لیے اور انہیں بنایا ہے ہماری ضرورت، ہمیں بنایا ہے اپنے لیے اور ان سب کو بنایا ہے ہمارے لیے کہ ان چیزوں کو کھا اور کیا کر، میرا شکر ادا کر، متاعا لکم ولانعامکم۔ یہ جو چیزیں زمین سے میں نے نکالی ہیں، یہ ترکاریاں، یہ سبزیاں، یہ انگور، یہ کھجوریں اور یہ تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں متاع
تمہارے لیے فائدہ ہے، صرف تمہارے لیے نہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔ جو چھلکے اتارتے ہو وہ جانور کھا لیتے ہیں، دانے تم استعمال کرتے ہو اور توڑی کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے تمہارے لیے بھی فائدہ بنایا اور جانوروں کے لیے بھی فائدہ بنایا، لیکن تم ذرا افضل ہو، اعلیٰ ہو، تمہیں اپنی مقام اور حقیقت کو پہچاننا چاہیے۔ تمہارا مقام اور حقیقت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سبحان اللہ۔ تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ میں نے انسانوں اور جنوں کو کھانے پینے کے لیے، موج مستی کے لیے، عیاشی کے لیے اور دنیا کی غرض و غایت کے لیے پیدا نہیں کیا، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میری عبادت کرو، اور جب عبادت کرو گے تو رزاق تو میں نہیں ہوں، رزق میں نہیں دینا ہے، ہاں میری مرضی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میری مرضی ہے، جسے چاہوں روزی زیادہ دے دوں اور جسے چاہوں کم کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ کیوں کم اور زیادہ کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے بندے کی اصلیت کا۔ اگر آپ لوگ آ رہے ہیں اور وقت سے پہلے آ رہے ہیں، جمعے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اس زیادہ اگر مل جائے، ہم آگے قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر رب سونے چاندی کی بارش کر دے پھر گنتیوں میں لگ جائیں گے، پھر مسجد میں کہاں آنا ہے؟ پھر تو یہی بولو گے نا، میں پوچھوں گا آپ نظر نہیں آتے، آپ کہیں بس کیا کریں جی، مصروف بہت زیادہ ہے، کاروبار میں فرصت نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے رب کو پتہ ہے اس بندے کو میں نے دین کی دولت زیادہ دینی ہے یا دنیا کی دولت زیادہ دینی ہے، یہ رب جانتا ہے۔ اگر میں نے اسے دنیا کی دولت زیادہ دی، مسجد گئی، نمازیں گئی، قرآن گیا، دین گیا، جمعے گئے، ختم ہو گئے۔ آتا ہے نا ایک واقعہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا، اس آدمی سالبہ کا، نفاق میں منافق، کیا دعائیں کروا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے نبی میرے لیے دعائیں کیجیے، اللہ انہوں مال چوکھا دے، ڈھیر مال ہو گیا۔ ہم بھی عالم دین سے یہی درخواست کرتے ہیں، حضرت دعا کیجیے بیٹے کا ویزا لگ جائے، حضرت یہ دعا کیجیے رزق نہیں کوئی زیادہ مل جائے۔ اللہ کے بندو یہ دعا نہ کروایا کرو، یہ تو اس مالک نے دینا، خود فریاد کیا کرو۔ کسی عالم میں کہتے ہیں کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو، بڑے سے مانگنی ہو چیز، تو اچھی چیز مانگو نا، بہترین چیز مانگو نا۔ اور بہترین چیز کیا ہے؟ یہ دعا کرو ہمارے لیے، اللہ ہمیں دنیا میں توحید اور سنت پہ قائم رکھے اور اسی حالت میں اپنی ملاقات نصیب کرے۔ یہ دعا کرنا ہے، یہ دعا کرو۔ اب وہ نبی علیہ السلام سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ مجھے مال دے۔ نبی علیہ السلام اس سے درگزر کر رہے ہیں، اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں، وہ بھی جان چھوڑ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی دعا کرو من اللہ مال دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مال مانگنے کی چیز ہوتی یا لینے کی چیز ہوتی تو سن میری بات،
یہ جو تمہیں سامنے دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، میرے رب نے مجھے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت دیجیے، میں ان دو پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں گا، اور جدھر میرا مرشد جائے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ساتھ جانا۔ میں نے اپنے رب کو کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر یہ بھی کو مانگنے والی چیز ہے، کوئی ایمان مانگو، کوئی دین مانگو، کوئی سلامتی مانگو، یہ مانگنے والی چیز ہے نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ناصب مال کی دعا کیجیے، پیسہ ملنا چاہیے، آپ نے دعا کر دی۔ پہلے وہ کیا کرتا تھا 24 گھنٹے مسجد میں ڈیرا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے، باتیں، کوئی ادھر دین، کوئی آپ کی محفل میں بیٹھا۔ اب جب دعا ہو گئی نا، بکریاں پیڑے بڑھنے لگی، اب دن بھر رہ رہا ہے اجڑ میں، اب صبح کی نماز مل رہی ہے اور کہیں عشاء کی نماز مل رہی ہے، باقی یہ نماز گئی اپنے اجڑ دے وچ نمازاں پڑھیاں اتنے جا کے، اور زیادہ وہ بھیڑ بکریاں بڑھتی گئیں۔ وہ یہاں مدینے کے قریب سے نکل کے باہر چلا گیا۔ اب 5 نمازیں یعنی ادھر ہی پڑھنی، اور مال بڑا، جمعہ بھی جاتا تھا، پہلے جمعے پہ آتا، نمازوں میں یہی ہوتا، اب جمعہ بھی گیا۔ نبی علیہ السلام نے بندہ بھیجا، زکوٰۃ کا حکم آ گیا، آپ نے بندہ بھیجا، جاؤ صحابہ سے وصول کرو زکوٰۃ، اور باقی وہ فلانا فلانا بندہ اس سے بھی زکوٰۃ وصول کرو۔ جب اس کے پاس پہنچے، دے بھائی اللہ کی راہ میں مال کتنا حصہ ہے، کہنے لگا یہ تو بڑی زیادتی ہے، محنت میں نے کی، دن رات میں نے یہ کیا، گرمیاں میں نے برداشت کی، اور محنت کر کے میں نے یہ اجڑ، یہ بھیڑ بکریاں یہ زیادہ کی، تم کہتے ہو اللہ کا حصہ، اللہ کا حصہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ انہوں نے کہا ہم نے تجھے پیغام پہنچا دیا، نبی علیہ السلام کا یہ پیغام ہے۔ اب وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنا۔ اکثر اوقات جب مساجد کے لیے یا کوئی دینی معاملات کے لیے کئی لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، بھائی کوئی تعاون کرو، تو کئی لوگ ایسے ہوتے تھے لوگ، اور کہتے تھے ہمیں سخت شرمندگی ہو رہی ہے، آپ قاری صاحب ہمارے دروازے پہ آ گئے، شاہ صاحب اور قاری صاحب ہمارے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں شرمندگی ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جا کے کیا کرتے خود پہنچا، لیکن ہمیں معافی اور معذرت، اور یہ ہم سے قبول کر کے دیا، اور بھی جتنا ہوا دیں گے۔ ایک طبقہ تو یہ تھا، اور دوسرا طبقہ پتہ کون سا تھا؟ جن کے دروازے پہ گئے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، دین کے لیے، انہوں نے کبھی منہ ادھر دائیں طرف پھیرا، کبھی منہ بائیں طرف پھیرا۔ مطلب کیا؟ اتنے کی لین آ گئے۔ انسان کے جذبات، احساسات، وہ اس کے نظریات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، بات کی وہی بات کی جو اس نے بھی کی۔ وہ کہنے لگے جی اچھا جی ٹھیک ہے جی، ہم مشورہ کر کے کیا کریں گے، پہنچا دیں گے۔ مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عنایت فرمائے،
حضرت شاہ صاحب کو ان کے سامنے وہ پیسے لا کے رکھے نا پہلے وقتوں میں 4 لاکھ روپیہ جو رکھا تھا سامنے لا کے لیکن وصول کر لی. مجھے آگے جملے ان کے یاد ہیں. حضرت شاہ جی یہ فرماتے تھے بھائی کام ہو گیا ہے جنہ نمبر لینا سی لے کے اینو چکو چلو لے چلو لینا. مولوی آیا روپیہ چھڑ دیں کم لوگ رہ گئے جن کو پیسے کی بھوک نہیں, بہت کم لوگ ہیں. یہ اٹھاؤ پیسہ چلو نہیں شادی آپ کے لیے تھی, قاری صاحب آپ آئے تھے تو آپ وہ بھائی جب تم آئے تھا نا وہ ضرورت تھی اور ضرورت کی کر دیتی رب نے پوری کر دیتی. ہوں نہیں ضرورت ہے ہوں چک لو. وہ جنہیں جی وہ نہ کیسی ہاتھ لگا کے چلو چکے لے. بہت بڑے لوگ ہیں شہر کے, پیسہ چکوائے تو چل نہ کوئی نہیں. یہ کیا ہے منافقانہ رویہ کبھی نہ رکھو. اگر عالم دین دروازے پہ پہنچ گیا ہے اور وہ تم سے اللہ کے لیے مانگ رہا ہے, روپے کی قیمت ہے, جوانی کی قیمت ہے, کوئی چیز ہے حاصل کر. یہ نہ کرو مشورہ کریں گے تو دیں گے. کیا اپنے کھانے کے لیے مشورہ کرتے ہو؟ کیا اپنے لباس کے لیے مشورہ کرتے ہو؟ کیا اپنے مکان کے لیے مشورے کرنے لگتے ہو؟ نہیں, وہ ضروریات ہیں. یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. اس نے بھی کہا مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا. اگلے بندے کے پاس پہنچا وہ صحابی, کہا اللہ کے نبی کا حکم ہے مال میں سے اتنا حصہ نکالو. پتہ وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا یہ سارا مال کھڑا ہے, گائے بکریاں اونٹ بھیڑیں یہ سب کھڑی, اور یہ میرے رب کی نوازش, یہ میرے رب نے مجھے دیا, میرا کوئی کمال نہیں. جیڑا جیڑا دل کرتا جی لے جاؤ. ہم تو دین کے لیے نکالنا ہونا کچھ 100 مرتبہ سوچتے بھی ہیں, پھر جیڑا سب تو کٹیا کام ہے نا وہ پھر مسجد دینا نہ. ایسا نہ کرو. رب کے ساتھ سودا کرتے ہو, الہ العالمین اور شہنشاہ کے ساتھ سودا کر رہے ہو, وہاں وہ چیز دیا کرو جو دل میں اتر چکی ہے, اس کو دل سے نکالو اور نکال کے دو اللہ کی راہ میں. اس نے کہا میرا کوئی مال نہیں, یہ سارا مال میرے رب کا ہے, اور میری سعادت و خوشبختی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بندہ میرے پاس بھیج دیا, اور مجھے چاہیے تھا میں خود جاتا اور میرا سلام بھی کہیے اور جو کچھ ہے لے جاؤ. کہا اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے اس سے جو دیتا ہے وہ لے آؤ. کہنے لگا نہیں, جیڑی شے اللہ کے رسول نو دئی دیے نا وہ شے چڑ چڑ کے نہیں دئی دی, وہ وہی دئی دیے جیڑی شے رب نو پسند, جو تمہیں پسند ہے وہ لے جاؤ. انہوں نے اپنا حصہ لیا تو زکات کا حصہ تھا, لے کے چلے جا کے اللہ کے نبی کو بیان کیا. وہ پہلا بندہ سال بعد جس کے پاس ہم گئے تھے اس نے یہ کہا مشورہ کروں گا اور پھر دوں گا, اور باتیں بھی کی. اور دوسرا بندہ جس کے پاس ہم گئے تھے اس نے کہا جو کچھ ہے لے جاؤ تو دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا یا اللہ اس بندے کے مال میں برکتیں نازل کر. نبی دعا کر دے پھر کیا بات. اور دوسرا بندہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں نے سمجھایا بدبخت نے کیا کر دیا. نبی نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا تو نے یہ حرکت کی. اب اللہ کا جی وہ غلطی ہو گئی, مجھ سے فلانا ہو گیا, مجھ سے نہیں فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا. دوڑنے لگا نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لایا تو نا جاؤ اٹھا اسے اور جا
تیرے مال کی ضرورت نہیں، بڑی منتیں تو میں نہیں، جا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا، پھر وہ لے کے آیا، فرمایا جس مال کو میرے مدنی مرشد نے قبول نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اسے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر فاروق کا دور آیا، پھر مال لے پہنچا، فرمایا خلیفۃ الرسول نے قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، میں عمر کون ہوتا ہوں اس سے وصول کرنے والا؟ کیا کبھی یوں پھرتا ہے، کبھی یوں پھرتا ہے، کبھی یوں پھرتا ہے، اسی حالت میں موت آئی۔ سمجھانے کا سنانے کا مقصد یہ تھا، بات جس حال میں اللہ رکھے کیا کہا کرو؟ ہاں جی، کیا کہا کرو؟ میرے مولا تیرا شکر، اگر وہ سوکھے ٹکڑے دے تب بھی شکر ادا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو۔ دنیا کا معاملہ آئے نا، اگر رب نے تمہیں ایک کمرے کا مکان دیا ہے نا، تو 4 کمروں والے کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ پڑا سو رہا ہے، جو ریڑی پہ رات گزار رہا ہے، جو سڑک کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اسے دیکھ کے تمہیں تمہاری طبیعت میں کیا آئے گا؟ شکر، یا اللہ تیرا شکر، یہ باہر لیٹا ہوا ہے، میرے رب تو نے پھر بھی مجھے ایک کمرہ تو دے دیا، ایک مقام تو دے دیا ہے، یہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، شکر ادا کرنا، رب جس حال میں رکھے کہو میرے مولا تیرا کیا ہے؟ شکر۔ اور میرے رب نے پھر وعدہ کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سبحان اللہ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بھی کیا کرتا جاؤں گا؟ اور بڑھاتا جاؤں گا، اور بڑھاتا جاؤں گا۔ شکر ادا کرو گے، ابھی تم اول کلاس میں ہو، شکر ادا کرو گے دوسری میں لے جاؤں گا، شکر ادا کرو گے تیسری میں لے جاؤں گا، شکر ادا کرو گے 10ویں میں لے جاؤں گا، شکر ادا کرو گے 16ویں میں لے جاؤں گا، پڑھاتا جاؤں گا۔ ناشکری کرو گے، فیل ہو جائے بندہ تے اگلی کلاس میں جاتا ہے نا، ہے جی آپ مطلب کوئی انڈے شانڈے دے کے جاتا ہی ہو گئے، فیل ہو کے کہاں جانا ہے؟ یا ادھر رہنا ہے، یا سکول سے ہی خیر سے فارغ ہونا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ ناشکری کرو گے، او جی مالک ہے، ناشکری یہی ہوتی ہے، ایک تو ہے نہ نماز نہ روزہ نہ دین نہ قرآن نہ جمعہ نہ گل نہ بات، ایک تو یہ ہے ناشکری ہے یہ بھی، اور ایک ہے جدھر بیٹھو مر گئے ہیں، کوئی حال ہی نہیں ہے، ڈوب گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، رول گئے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ناشکری ہے، قولی لسانی ناشکری ہے۔ نہ کہا کرو ایسا، لقمہ تمہیں مل رہا ہے، تان کے اوپر کپڑا ہے، پاؤں میں جوتی ہے، یہ تمہیں مل رہا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو مر گئے ہیں۔ ان لوگوں کا حال پڑھ لو جن کے تن کے اوپر کپڑا تھا تو نیچے نہیں تھا، نیچے تھا تو اوپر نہیں تھا، ننگے پاؤں وہ سخت پتھروں کے اوپر گرم ان کے اوپر چلا کرے، جوتا نہیں تھا۔ وہ بھی لوگ تھے نا، رب نے تمہیں اتنا نوازا ہے تو اپنے رب کا کیا ادا کرو؟ شکر۔ رب کا سب سے بڑا شکر یہ ہے
اس کا حکم ماننا، جو اس نے حکم دیا ہے اپنی کتاب میں وحی میں، اس کو ماننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اور اگر شکر کو بڑھانا چاہتے ہو تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ کیا بولا ہے میں نے؟ اولاد کی تربیت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم اور دوسری کیا ہے؟ تربیت۔ اسے ذرا دھیان سے سمجھیے گا اور دل و دماغ میں اتاریے گا اور پھر عمل کی کوشش کیجیے گا۔ جو آیت پچھلے جمعے آپ نے سورہ نور کی سنی نا، اس میں رب نے تربیت کی ہے، تعلیم بھی دی ہے اور ساتھ کیا کی ہے؟ تربیت۔ تعلیم یہ دی ہے کہ جب میرا حکم آ جائے پھر میرے حکم سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہونا، میرا حکم ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ ماننا۔ تربیت کیا دی ہے جی؟ تربیت دی ہے 3 اوقات کا دھیان رکھنا۔ یہ اوقات سطر والے ہیں، یہ اوقات پردے پوشی والے ہیں۔ ان اوقات میں اپنے گھر کے اندر جو بچے چھوٹے نابالغ ہیں ان کے لیے بھی حکم بیان کیا، اور جو گھر میں نوکر چاکر نوکرانیاں ہیں ان کے لیے بھی حکم بیان کیا۔ 3 اوقات میں وہ اجازت کے بغیر اندر آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے۔ نمبر 1، صبح فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے اب یہ اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اور آپ کو اٹھانا ہے، نماز کے لیے اٹھانا ہے، تو اب کوئی چھوٹا بچہ اندر چلا جائے نہیں، ان کی عزت اور ان کی پرائیویسی اور ان کی علیحدگی اس کے حرف آتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے اور کس حالت میں نہیں ہے، یہ بچہ اندر نہیں جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں یہ ابھی کیا ہے؟ ابھی کیا ہے؟ بچہ۔ ابھی ہم کیا ہے؟ بچہ۔ رب کہتے ہیں بے شک بچہ ہے، پر اجازت اس نے لینی ہے، اجازت کے بغیر یہ اندر نہیں آ سکتا۔ نوکر چاکر خادم غلام جو گھر کے اندر رہتے ہیں وہ بھی اجازت کے بغیر صبح کے وقت اندر نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا وقت کیا بتایا تھا؟ آپ سب یاد کرو، ہفتے کا کون سا جی؟ دوپہر کا وقت، اسے کہتے ہیں کیلولے کا وقت۔ اس وقت کی بندے نے اپنے کپڑے اتار کے لٹکا دیے ہیں اور آرام کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں سطر بند ہے سطر کھلا ہے کس کیفیت میں ہے، اس وقت بھی کوئی اندر نہ جائے، کیا کرے؟ اجازت لے۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے ہے، نابالغوں کے لیے ہے، اور گھر میں جو نوکر چاکر جن کا آنا جانا ہے یہ ان کے لیے۔ باقیوں کے لیے تو پردے کے احکامات علیحدہ بیان کر دیے، انہوں نے کسی حال میں بھی بغیر اجازت اندر نہیں جانا۔ جو بالغ ہیں انہوں نے کسی صورت بھی نہیں جانا جب تک اجازت نہ لے۔ اور تیسرا وقت کون سا تھا جی؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ میں اس لیے تمہیں بار بار مردوں کو عورتوں کو بار بار یہ سبق رپیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو یاد رکھو اور تربیت کرو اس کے اوپر اپنی اولادوں کی، تب جا کے کام بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچزاد ہیں، فرماتے ہیں 3 آیتوں کے اوپر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا۔ کتنی آیات کے اوپر؟ 3 آیات کے اوپر لوگوں نے کیا کر دیا؟ عمل اپنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک آیت ہے یہ والی جو پچھلی آپ نے سنی تھی آیت،
یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، جو پچھلے جمعے بیان ہوئی ہے کہ ایمان والو تم میں سے وہ نابالغ بچے اور تمہارے غلام ہونے چاہیے کہ وہ جب کسی کے سونے کے اوقات میں اندر جانا چاہے تو کیا لے؟ اجازت۔ لوگوں نے اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پہلے گھروں کے اندر غربت کا وقت تھا اور کھلا دروازہ ہے، پردہ شردہ کوئی نہیں۔ اب تھوڑا سا آسانی ہو گئی اور گھروں کے اندر کیا آ گئے ہیں؟ پردے آ گئے ہیں، مسئلیاں ہیں، پردے لگے ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا اب یہ حکم اٹھ گیا ہے، پردے لگ گئے ہیں، اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اب تو پردے کے علاوہ بھی کیا ہو گیا ہے؟ گھروں کے اندر کیا لگے ہوئے ہیں؟ ہر کمرے کے دروازے لگے ہوئے ہیں، ہر کمرے کا دروازہ موجود ہے، لگا ہوا ہے دروازہ۔ اب تو اور آسانی ہو گئی ہے، ضرورت ہی نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی، منہ اٹھا کے جانوروں کی طرف داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اجازت نہیں، ایسے نہیں جانا۔ اور اجازت کیا؟ اجازت یہ ہے دروازے پہ دستک، میں فلاں اور میں اندر آنا چاہتا ہوں، آ جاؤں؟ اندر والا کہے ابھی میں آرام کر رہا ہوں، آپ چلے جاؤ، کی کرنا ہوگا؟ نہیں، جو کر دے وہ بس ہاں وہ پانتے ہیں، پھر تک کام مار کے اندر گل کرنے والی میں اتو لے کے آیا، ایڈا اوکھا آیا میں، ہوں تو آتا پہ تر جا، اچھا گل بتا میرے نال۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ ناشائستگی ہے، یہ نہیں اسلام تمہیں کہتا۔ اسلام تمہیں کہتا ہے اجازت لو، اجازت مانگو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کہا ابو سعید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلا بھیجا ہے، میں ذرا ان کے پاس جا رہا ہوں، تجھے بتلا رہا ہوں ذرا۔ وہاں گئے، وہ آرام کر رہے تھے اندر، اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، پہلی بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دروازے تو تھے نہیں، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کوئی نہیں آیا، پھر کہا السلام علیکم، تیسری بار پھر کہا کوئی جواب نہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کیا کرنے لگے؟ واپس امیر المومنین عمر فاروق کے دروازے پہ ہیں اور بلایا بھی ہے انہوں نے، وہ چلے گئے واپس۔ بعد میں حضرت عمر فاروق نے دوبارہ پیغام بھیجا، ابو موسیٰ اشعری میں نے تیرے پاس بندہ بھیجا تھا، تو میرے پاس حاضر ہو اور تو ابھی تک میرے پاس نہیں آیا۔ مسئلہ سمجھ آیا کوئی؟ جب میں بات کروں تو پھر مسئلہ سمجھنا ہوتا ہے ہمیں۔ اس سے ثابت ہو گیا اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں۔ بولے جی، اگر حضرت عمر فاروق جیسا بندہ اندر موجود ہے اور انہیں نہیں پتا کہ باہر ابو موسیٰ اشعری آئے تھے اور چلے گئے، پھر کائنات کا کون سا ولی ہے جو غیب کا علم جانتا ہو؟ سمجھو یہ جھوٹ ہے۔ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ میرا رب بتائے نبیوں کو تو
لگتا ہے، نہ بتائے تو پتہ نہیں لگتا. یہ اس سے بات بھی سمجھ آ گئی، عقیدہ بھی صاف ہو گیا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے تو بات کہا امیر المومنین میں آیا تھا دروازے کے اوپر، میں نے 3 بار اجازت لی مانگی تھی اور میں اس لیے واپس چلا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی تھا، قرآن میں بھی یہی کہا، آپ کا فرمان بھی یہی تھا، اجازت مانگو کتنی بار؟ 3 بار اجازت مانگو. اگر جواب مل جائے تو بسم اللہ، نہ جواب ملے تو ناراض نہ ہوا کرو اور واپس چلے جایا کرو. میں واپس چلا گیا. وہ بھی پھر عمر تھے نا، عام بندہ تو تھا نہیں. کہنے لگے مجھے مطمئن کر رہے ہو؟ یہ فرمان کتوں سنی؟ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہاں سے سنا ہے کہ 3 بار اجازت مانگو، اگر یہ اجازت نہ ملے ناراض نہ ہوا کرو، چلے جایا کرو. یہ کہاں سے سنا ہے؟ اللہ نے نبی کو میں خود سنے، مینو خود نہیں، مینو گواہ چاہیے. گواہ لیا جو آج کہتے ہیں نا حدیث نہیں بن گئی، وہ جی یہ بات جو لکھی گئی ہے یہ ساری سازش ہے. یہ سازش نہیں ہے، تہاڈا وجود بڑی بڑی سازش ہے. زمین دے اوتے بہت بڑا بوجھ ہے. یہاں دیکھو عمر فاروق مانگ رہے شہادت، یہ پورے فرمان کو تمہیں میرے سامنے پیش کیا، اس کا گواہ لاؤ. کسی نے یہ بیان سنا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری کوئی معمولی بندے تو نہیں تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے تھے اور ان کا قرآن سنا تھا. اور جب قرآن مکمل ہو گیا نا، ان کا تلاوت پوری ہوئی، آپ اندر آ گئے اور آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ قد اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد. او ابو موسیٰ اشعری، رب نے تینوں وہ سورہ دتیاں نے جڑی سورہ رب نے داؤد پیغمبر کو دتیاں سن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی قرآن سنتے پے سو؟ عقیدے ہو کے دیکھو نا. نبی علیہ السلام باہر پر کھڑے ہیں، پتہ وہی فرمایا میں سن رہا تھا تیرا قرآن. فرمایا اللہ کے نبی جے منو معلوم ہوندا نا تسی میرا قرآن سنتے پے ہو تے اللہ کے نبی میں ہور قرآن نو سنبھال کے پڑھنا سی، تہاڈی چاہت ہور ود جانی سی. یہ کہہ رہے ہیں یہ عام بندے نہیں ہیں، ابو موسیٰ اشعری خاص بندے ہیں. پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا لیا؟ گواہی لے. کیا گواہی تو بغیر گل نہیں چلنی. آئے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. ابو سعید چل میرے نال، تم یہ فرمان اللہ کے نبی کو سنیا سی نا؟ فرماتے ہیں ہاں میں سنیا سی، خود سنیا، اپنے کنڈر نہ سنیا. فرمایا چل میرے نال. امیر المومنین نے گواہی مانگ لئی تے جے گواہی نہ آئی اگلا کام کوئی سمجھدار، اگلا کام کی ہونا ہے؟ تورا ہاتھ چھے کام کوئی اور ہونا ہے، چل میرے نال. اب گئے، جا کے کہا امیر المومنین یہ جو فرمان ہے آپ نے کہا 3 بار اجازت مانگو، کسی کے گھر کے دروازے پہ گئے ہو، اگر جواب نہ ملے ناراض نہ ہو چلے جاؤ. یہ فرمان میں نے بھی اللہ کے نبی سے سنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، مجھے گواہی مل گئی، آپ کی اجازت. اب یہ کیا سمجھ آئی بات؟ اجازت لینی ہے کہ نہیں لینی ہے؟ لینی ہے اجازت. یہ تربیت ہو رہی، اسے تربیت کہتے ہیں. اب 3 اوقات آپ نے سنے ہیں، میرے پروردگار نے فرمایا ثلاث اوراق اللہ، یہ 3 اوقات پردے کے ہیں تمہارے. ان اوقات کے اندر نابالغ بچہ
اور گھر کے اندر جن نوکر چاکر جن کا آنا جانا کمروں میں لگا رہتا ہے، فرمایا ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ 3 اوقات یاد ہو گئے کہ کوئی نہیں ہوئے، صبح کا فجر سے پہلے اور ظہر کا وقت اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ میں اس لیے زور دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تم نے بھی آگے اپنے بچوں کی کیا کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کرنی ہے۔ اور اگر کرو گے نا انشاءاللہ زندگی بڑی پرامن اور بڑی پرسکون، اور اگر نہیں کرو گے پھر پریشان ہو جانا۔ اور تربیت بچپن سے کی جاتی ہے۔ میں بالکل آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ تعلیم آپ نے دی ہے اپنے بیٹے کو، بچے بچی کو تعلیم دی ہے۔ تعلیم کیا دی ہے؟ سب سے پہلے انہیں یہ دیا لباس ان کا ڈھیلا ڈھالا اور کھلا پہنایا۔ کیا بات ہے یہ میں نے دی؟ لباس ان کا ڈھیلا ڈھالا اور کھلا۔ اس جملے کو یاد رکھیں، مت سمجھوتا کرو مگر نہ رو گے۔ میں صاف کہتا ہوں، آج علماء کے گھر، مولویوں کے گھر، پیروں کے گھر اور عوام کے گھر اس برائی سے بھرے پڑے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان کو پینٹیں پہنائی ہوئی ہیں، ٹائٹ لباس جینز پہنائے ہوئے ہیں، اور صرف ایک بات کرتے ہیں کہ ابھی کیا ہے یہ بچے نہیں۔ تربیت جس دن وہ پیدا ہو گیا نا اور تھوڑا چلنے کے قابل ہو گیا، تربیت سٹارٹ ہو گئی ہے۔ جب پیدا ہوا تھا دائیں کان میں کیا دینی تھی، کیا دینی تھی؟ ضرورت ہے انہیں نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے۔ بائیں میں کیا کرنا ہے؟ اقامت پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں اقامت کے دی، اور ساتھ کیا کیا؟ تحنیک۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ گڑتی۔ یہ جرسیم آ جاتے ہیں 24ویں صدی کے لوگ ہیں، تھوڑی شرم سوچا سمجھا کریں۔ جو بندہ غلط بات کرے دین کی ٹوکو، بالکل لحاظ کر ٹوکو اسے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ تحنیک سنت، گڑتی سنت، خوشبو کو چبا کے اور شہد اور اس کے لیے دعا کرنا، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کے وہ چبائے ہوئے ٹکڑے لے کے اس کے یہ اوپر تالو کے حصے میں لگا دیا کرتے تھے۔ بچہ اسے کیا کرتا رہتا؟ چوستا رہتا۔ آپ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہ جی یہ علم وچ برکتاں دے، یہ زندگی وچ برکتاں دے، یہ جوانی وچ برکتاں دے، یہ مال وچ برکتاں دے۔ یہ دعائیں کیا کرتے تھے اس کے لیے۔ یہ ہے دین۔ بتا دے رہا تھا اذان کی ضرورت تھی یا نہیں؟ کیوں نہیں؟ ابھی نہیں تھی، بچہ ہے نا، پیدا ہوا ہے، بڑا ہوگا سن لے گا، ابھی تو بچہ ہے۔ لیکن میرے مرشد نے کیا کیا؟ میرے مرشد نے بتایا پہلی آواز جو اس کی سماعتوں سے ٹکرائی ہے اللہ اکبر کی، یہ صدا ہے اس کی۔ جب بھی زندگی میں کسی جگہ پہ اللہ اکبر کی صدا آئے گی، اس کی اندر کی میموری سے حرکت دے گی کہ یہ آواز وہی ہے جو بچپن میں میں نے سنی۔ اب ساری زندگی کو یاد رکھے گا، اس کے اوپر اپنا وقت گزارے گا، اپنی آخری عمر بھی اسی کے اوپر رکھے گا۔ اس لیے آپ نے کہا اس کی سماعتوں سے یہ آواز ٹکراؤ۔ اور جب تھوڑا بڑا ہوا، کپڑے پہننے کے قابل ہوا، اب کون سے کپڑے پہنانے ہیں؟ ہاں جی بولیے گا ذرا۔ ہاں میں جمعے تو زور لا لا کے سنا نور مکن سے آ گئی تو منو بیبیاں والے پاسوں بھی شکایت بڑی آتی ہے، تو مردوں والے پاسوں بڑی شکایت آ رہی ہے کہ جی انہیں تساں سمجھا تھک گئے ہو، تو انہاں دا حال ہے کہ یہ باز نہیں آتے۔
بچیاں چھوٹی لے آتے ہیں، بچے چھوٹے لاتے ہیں اور انہیں پینٹیں پہنا کے لے آتے ہیں، جینس پہنا کے لاتے ہیں، اور اگر یہ سمجھایا جائے تو یہ فوراً کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور میاں نہیں، ابھی تربیت کرو۔ بچے کے وجود سے جب کپڑے کھلے کھلے ہوں گے نا تو بچے کو یہ حیا اور شرم رہے گی کہ اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہیں کرنا۔ یہ بچے کی تربیت میں چیز آئے گی۔ چھوٹا بچہ ہو، اس کے سر کے اوپر رکھو کپڑا۔ دیکھو اپنے ذرا پیچھے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، بوڑھے بوڑھے، اپنی ذرا زندگی پیچھے دیکھو۔ گاؤں دیہاتوں شہروں میں رہنے والے لوگ سر کے اوپر پگڑی رکھا کرتے تھے کہ آخر انگریز نے لگائی تھی، اور جب پگڑی ہوتی تھی نا سر کے اوپر تو جو کوئی بھی دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا قابل احترام اور قابل تکریم یہ بندہ ہے، اور اس کی عزت کی، اس کی بات کو زیادہ سنا جاتا تھا۔ اور یہ عموماً گاؤں کا بڑا ہو یا عالم ہو، اس کے سر کے اوپر یہ پگڑی ہوتی ہے۔ اور استاد ہو کسی ادارے کا تو پتہ نہیں استاد منشی صاحب آ گئے، استاد صاحب آ گئے ہیں، تو یہ ہوتی تھی۔ اب یہ رہ رہ کے یہی ختم ہو گئی۔ اب بچے کے بھی سر ننگا اور بچیوں کا بھی سر ننگا، اور ننگا اور بال کٹائے ہیں کیسے؟ ہاں جی، کیسے؟ مغرب اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کٹنگ ادھر جا رہی ہے، کوئی کٹنگ ادھر جا رہی ہے، اور ہم خود لے کے گئے ہیں اور پیسے دیے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی کٹنگ ایسے کر دیجیے۔ یاد رکھو اسے کہتے ہیں عربی میں پوزا، اور اللہ کے نبی نے اسے منع کیا، روکا اسے کہ بال ادھر سے ترشوا لینے، اوپر سے بڑے رکھ لینے، ادھر سے کٹا لینے، ادھر سے بڑے رکھ دینے، نہیں رکھنے ہیں۔ اگر سنت کے مطابق رکھنے ہیں تو 3 قسم کے ہیں، ایک ہے وفر، ایک ہے لمہ، ایک ہے جمہ۔ وفر ہے ادھر تک بال رکھے ہیں، سارے بال ادھر تک، کانوں کی لو تک۔ یہ کیا ہے عربی میں نام بھی یاد رکھو، کیا جی؟ وفر۔ کیا جی؟ وفر۔ یاد رکھو عربی کے نام، وفر کہتے ہیں اسے۔ یہاں تک بال رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوامی طور پہ یہی رکھا کرتے ہیں، وفر رکھا کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا بڑھا کے یہاں گردن تک آؤ، اس سے کہتے ہیں لمہ۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں۔ اور کندھوں کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہوں، ادھر کندھوں تک ہوں، ادھر، اسے کہتے ہیں جمعہ۔ یہ آپ نے یہ بھی رکھی ہیں۔ اے ثبوت کو نہیں ملنا، سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اے کندھے نے پچھو پتہ پہ لگتا ہے کون کھڑوتی ہے؟ یہ جنانی کھڑوتی ہے۔ تو یہ ابو بندہ آ کے بڑھ کے آگے تو بندہ کہتا ہے پایا نکل آئے۔ یہ جو آج فیشن چلا ہے نا، یہ فیشن کوئی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رکھ لیا ہم نے، نہیں رکھا کرو تو یہ۔ لیکن وہ لوگ جو اسے سنبھال نہیں سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سیدھے بالوں سے منع کیا ہے، سیدھے پیچھے بال نہ پھینکا کرو۔ یہ یہودی کام کرتے تھے۔ کون جی؟ ہاں، گلا بالکل پکیا پہ کرنا، کچیاں گلا نہیں۔ احادیث دیکھو کہ بالکل یہ چیزیں نکلے گی، پکی باتیں تو سے کر رہا ہوں۔ یہ آپ نے منع کیا۔ سیدھے بال پیچھے کون پھینکتے تھے؟ کون پھینکتے تھے؟ یہودی پھینکتے تھے۔ آپ نے فرمایا درمیان سے کیا نکالو؟ مانگ نکالو، چیز نکالو یہاں سے، اور پھر بال اپنے پیچھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تعلیم ہے، تربیت کیسے دینی ہے۔ پریشان ہونا آج بچے حکم نہیں مانتے، پریشان ہو آج۔ کیوں نہیں مانتے جی؟
بتایا گیا ماں نے اپنا بت پھڑے ہے، پیو نے اپنا بت پھڑے ہے، جمدے نیانے نے اپنا بت پھڑے ہے، موبائل لے ہے تے موبائل تے لگے ہے تے لگے اپنا کام کہ ماں تے پیو کی آتے ہیں شکر ہے اپنے کام ہے جی اپنے کام لگے ہے، یہ موبائل نہ ہوگی ساری جان کھا دینا۔ اصل تو بڑا پرسکون کام کیتا پھر کی دے دیتے ہیں موبائل، یہ نتائج بھی برداشت کرو نا، وہ بدتمیز ہو رہے ہیں، وہ زدہ مار رہے ہیں، وہ آکڑا پیا کرتا ہے، وہ آوارگیاں پیا کرتا ہے، وہ دی نظریں میں آیاواں نہیں رہیاں، یہ ساری چیزیں کتوں آئی ہیں موبائل تو آئی ہیں۔ اب کہتے ہو جی دعا کرو قاری صاحب کے وظیفہ دیو، منڈا آوارا ہو گیا تو سیدھا وظیفہ کرنا ہے، ہوں وظیفہ کی کرتا ہے؟ وظیفہ کا وقت ہے بچپن، تربیت کا وقت ہے بچپن، اسے بچپن اور جب تک ہوش کا زمانہ نہیں آ جاتا، میں بالکل صریح کہہ رہا ہوں چاہے ناراض ہو اور چاہے راضی ہو، موبائل اپنی اولادوں کو نہ ہو، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں تمہیں، خصوصاً بچیوں کو اور خصوصاً بچوں کو مت موبائل دو، ان کا کوئی کام موبائل کے ساتھ نہیں، ان کا کام پڑھائی کے ساتھ ہے، پڑھائی کرو کرواؤ۔ یہ موبائل آج دیکھ رہے ہو نا، اس میں گیمیں کھیل کھیل کے یہ بچے گھر کے اندر کوئی برتن توڑ رہا ہے، کوئی کسی کو چھری مار رہا ہے، کوئی کسی کو گرا رہا ہے، کسی کے سر پہ سوٹا مار رہا ہے، یہ کس سے نکلا ہے؟ موبائل سے، گیموں سے نکلا یہ سارا دھندا۔ بچے کے اندر برداشت نہیں۔ اب بچے کی تربیت کرنی تھی، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا، کسی کو گالی نہیں نکالتے، جب بیٹھتے ہیں بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان میں بیٹھتے نہیں ہیں، چوری چھپے باتیں سنتے نہیں ہیں، بات سن لیا تو آگے پہنچاتے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ بولیے گا کیا ہے جی؟ تربیت ہے۔ یہ قدم بقدم کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کرنی ہے، اور قدم بقدم تربیت کرتے رہو گے، تمہاری اولاد ایک وقت آئے گا سب سے بہترین اولاد ہوگی، اور لوگ ان کے قصائد اور لوگ ان کی تعریف کریں گے، فلانے کی اولاد بڑی حیا اور شرم والی اولاد ہے اور بڑی نیک اولاد ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے۔ تربیت سے باہر نہ نکلو، اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو کوئی بات نہیں، جب یہ پکے ہو جائیں گے پھر تمہیں پتہ چلے گا، تم رو گے پر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ پروردگار نے یہ تربیت کی ہے اور یہ بات سمجھائی ہے تمہیں کہ تمہاری تربیت یہ ہے کہ بچوں کو بات سناؤ، انہیں سمجھاؤ، 3 اوقات کے اندر گھر کے کمرے میں داخل نہیں ہونا۔ یہ آیت نکالو، نکال کے اپنے بچوں کو پاس بٹھا لو اور بٹھا کے انہیں قرآن کی آیت کو بتاؤ۔ یہ حکم کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ رب کے حکم کا انکار نہیں کرنا، اور پھر ان سے پوچھو اور پھر ان کے درمیان مقابلہ رکھو کہ ہاں میں نے کل یہ بتایا تھا، جو بھی بتائے گا اسے یہ انعام ملے گا۔ یہ ہے کام کرنے والا اور یہ ہے تربیت۔ جب اولاد کی یہ تربیت کرو گے پھر تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اب پہلا حکم تم نے تربیت کا سن لیا ہے، آج دوسرا حکم آ رہا ہے، تربیت کا حکم ہے۔ پہلے میں بچوں کو جو اب بالغ ہو گئے ہیں انہیں کیا حکم میرے رب نے دیا ہے؟ انہیں اجازت 3 اوقات میں مانگنی ہے یا فل ٹائم کی اجازت مانگنی ہے، یہ حکم رب نے بیان کیا ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں رب نے حکم بیان کیا ہے، جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور گھر میں بیٹھی رہیں، اب ان کے بارے میں احکامات اور تفصیلات کیا ہیں وہ بھی رب نے پردے کی صورتیں ساری بیان کی ہیں۔
ذرا اپنے آپ کے سامنے کھولتا ہوں تاکہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، پہلے میرے رب نے بیان فرمایا وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، اور وہ لونڈیاں، وہ غلام، وہ نوکر جن کا گھروں میں آنا جانا کمروں میں لگا ہوا ہے، انہیں 3 اوقات کی پابندی سمجھا دو۔ ان 3 اوقات میں تم نے اجازت کے بغیر اندر نہیں آنا، یہ انہیں سمجھا دو۔ اب فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ، اطفال طفل کی جمع ہے، اور طفل کہتے ہیں بچہ۔ جب بچے تم میں سے الحلم بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، اب کیا حکم میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہی حکم ہے جو حکم 3 اوقات کا دیا گیا ہے، وہی حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یا اب کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کے وجود میں اب تبدیلی آ گئی ہے، یہ جوان ہو گیا ہے، یہ بالغ ہو گیا ہے۔ اب اس کا حکم 3 اوقات میں نہیں ہے، اب اس کا حکم یہ ہے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اسے کیا مانگنی ہے؟ اجازت مانگنی ہے۔ اب یہ بالغ ہو چکا ہے، اگر تربیت تم نے اس کی ہے، بچپن میں کی ہے، 3 اوقات کی تربیت تم نے کر دی ہے، اب جب اسے کہو گے فل ٹائم تمہاری اجازت ہے، جب بھی کمرے میں آنا ہے، شام کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، 10 بجے ہو یا رات 10 بجے ہو، یا دوپہر ہو یا صبح ہو، کوئی بھی وقت ہو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، کیا کرنا ہے؟ اجازت مانگنی ہے جی۔ حضرت عطا بن یسار تابعی ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا آپ اہل علم ہیں اور آپ کے علم کا بڑا چرچا ہے لوگوں کے ہاں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بات بتائیے گا۔ فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں جب اپنی والدہ کے پاس جاؤں، میں اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں بھی اجازت لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ مجھے ذرا یہ بتلا دیجیے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ فرما رہے ہیں تجھے اس وقت بھی کیا لینی ہے؟ اجازت لینی ہے۔ کہنے لگے وہ تو میری کیا ہے؟ ماں ہے، اور ماں سے کیسی اجازت؟ فرمایا کیا تو یہ گوارا کرے گا تیری ماں اندر کپڑوں کے بغیر بیٹھی ہو اور تو اندر چلا جائے؟ کیا ماں کو اس حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا میری توبہ، میں کبھی بھی اپنی والدہ کو اس حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا پھر تیرے لیے بہتر ہے تو کیا لے لے؟ اجازت لے لے۔ کبھی کوئی کس کیفیت میں ہے، کوئی کس کیفیت میں ہے، لہذا جب بھی اندر جانے لگے نا اجازت مانگ لیا کرو۔ اب میرے پروردگار نے یہ تربیت فرما دی ہے، بچہ جوان ہو چکا ہوا ہے، اب بچے کو یہ سمجھانا ہے 3 اوقات سے زیادہ اب فل ٹائم تم نے اندر جب بھی آنا ہے کیا لینی ہے؟ اجازت لینی ہے۔ گھر کے اندر نہیں آنا، کمرے کے اندر نہیں داخل ہونا۔ ماں بیٹھی ہے یا باپ بیٹھا ہے یا بھائی بہن
مطلب پہلا لوگ وہ لوگ جنہیں حکم دیا گیا تھا جب بھی گھر میں داخل ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اجازت مانگنی ہے، سلام کرنا ہے. اور جو گھروں کے اندر آنے جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے اپنے کسی کے پاس جانے سے پہلے کیا مانگ لو؟ اجازت. اور پھر میں نے صورتیں بھی بتائی تھی، اپنے پاؤں کو زمین پہ کھٹکھٹاؤ، اپنی آواز میں کھانسی کو لاؤ، دروازے پہ دستک دو، گھنٹی بجاؤ اور اپنی آواز کو اس انداز سے نکالو تاکہ انہیں سمجھ آ جائے جو اندر کسی کیفیت میں بیٹھا ہے، پردہ اترا ہوا ہے، سر کا دوپٹہ اترا ہوا ہے، عام نارمل حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب انہیں سمجھ آ جائے فلانا بندہ اندر آ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیں. یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور ان کے لیے بھی بہتر ہے. بعد میں صفائیاں دیتے پھرو، شرمندگی ہوتی رہے اور لڑائیاں بڑھ جائیں. یہ جی اندر کیوں آیا تھا، اس کو کس نے اجازت دی تھی؟ یہ بعد کی لڑائیاں اور یہ بعد کے جھگڑے، اس سے پہلے اللہ نے یہ کہہ رہا ہے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اجازت مانگنی چاہیے. اس طرح پہلے لوگ اجازت مانگتے تھے. میرے پروردگار نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، كَذَلِكَ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ بیان فرماتے ہیں. کون بیان کرتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے نا، ہم تو لبرل ہو گئے، ہم نے بڑی تعلیم لے لی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی ڈاکٹری کر لی ہے. فرمایا نہیں، وہ اپنی جگہ ہے. اصل علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے، نبی کے فرمان کا علم ہے، یہ اصل علم ہے. فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں لَكُمْ، ہے جی ہاں عربی سن دے رہو ساری زندگی کے ان کو نہیں مانا لَكُمْ دا تمہارے لیے، جنہ واسطے نہیں، جانوروں واسطے نہیں، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں؟ آیاتہ، اپنی آیات بیان فرماتے ہیں. مطلب کیا نکلا؟ اگر انسان بننا چاہتے ہو، اشرف المخلوقات بننا چاہتے ہو، ایجوکیٹڈ بننا چاہتے ہو، تعلیم یافتہ اور مہذب تہذیب یافتہ بننا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی بیان کردہ آیات پر عمل کرنا. یہ نہ کہنا قرآن 14 صدیاں پہلے لوگوں کے لیے آیا تھا، ہمارے لیے قرآن نہیں، یا کسی نے وہم ڈال دیا ہے. قرآن نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ اس واسطے نہیں پڑھنا کہ قرآن مجید اگر پڑھو گے تو پھر عمل، کسی نے کٹی پوٹھی پٹی پڑھائی. قرآن مجید نہیں پڑھنا، ترجمہ نہیں پڑھنا. کیوں نہیں پڑھنا؟ اگر پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. اور میاں یاد رکھو، بندہ آنکھ بند کر لے اور سامنے شیر ہوئے تو بندہ کہے میں تیری نہ پہ دیکھتا ہے، وہ ویکھدا بھی پیا تو نیڑے آ بھی جائے گا. بھائی اب بندہ کہے، ہر قسم کی رب نے یہی سوال کر لیا، 5ویں پڑھیاں نے، 10ویں تو پڑھیاں نے، کمیشنر تو پڑھیاں نے بڑیاں، تے تو فزکس تے میتھ تے بایو سارا کچھ پڑھے. 10 میری کتاب آئی سی
بندیاں کی کتاباں تو دن رات جاگ جاگ کے پڑھی تے وشناں بھی پڑھیاں رکھیاں نے. دس میری کتاب آئی سی پڑھی سی کہ نہیں؟ اے جواب میں رب کو دیاں گا میرے مولا میں تاں نہیں سی پڑھی منو عمل کرنا پینا سی. بن جائے گا جواب؟ ہاں جدھا جدھا بنتا ہے بے شک بڑھا لے تو پھر تم جواب مجھے لب بھی جائے گا. اور میں حدیث سناتا ہوں مسند احمد کی روایت سناتا ہوں. عام لوگوں میں یہی مشہور ہے نا کہ جدو روح پہنچ جاتی ہے اپنے ٹھکانے دے اوتے شرعی قبر دے پہنچ جاتی ہے برزخ دے مقام تے سوال تے جواب شروع ہوندے نے. کنے ہوندے نے؟ بولیو ذرا اونچا کنے ہوندے نے؟ ہاں اے جان لوکاں نے پکائی کہ تین ہوندے نے. اے لوکاں نے دسی گئی 4 سوال ہونے یہ نہیں ہونے 4 ہونے. پہلا سوال تو ہونا ہے نا من ربو کا دس ہوئے رب کون سی تیرا؟ جواب بڑا ربی اللہ. یہ بندے دا پتر ہویا جو ساری زندگی دین کے گزاری ہوئی توحید تے گزاری ہوئی جو ساری زندگی موجہ ماری مسیح تے نیڑے نہیں آیا قرآن کو ہاتھ نہیں لایا کہ پچھو کی کرنا جی؟ ابا جی کا سال بعد ختم دعا لو چلا روٹیاں بوٹیاں پکوا لو تاکہ ابا جی کی ہو جائے ہوتے بخشش ہو جائے. ابا جی نو نہ کیتے ہے سدا داماں دے نال کہ انی عمر تیری گزر گئی ہے تو قرآن نہیں پڑھیا عمل نہیں کیتیا اوتھے حال ہے بنے کہ تسی خوش ہوئے ہو چلو ابا جی دی بخشش ہو گئی. نہیں بھائی نہیں ایسے بخشش نہیں ہوتی. جب دین کے مطابق زندگی گزاری تو جواب آئے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے دس. پھر وہ دسے گا دین یعنی اسلام میرا دین کیڑا ہے اسلام. جواب دے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ پھر وہ جواب دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے گا. حدیث میں آتا ہے اس نے زندگی بے ایمانیوں میں گزاری شرک و بدعات میں گزاری. جب وہ وہاں پہنچے گا تو سوال جواب شروع ہوں گے نا. جب وہ پوچھے گئے فرشتے پوچھیں گے تو پتا کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری اوے منو کوئی پتہ نہیں اور میں کوئی یہ جانتا. یہ جواب دے گرد پڑے گا. اب چوتھا سوال یہ ہوگا تمہارے پاس وحی آئی تھی کتاب آئی تھی قرآن آیا تھا بتا کتنا پڑھ کے آیا اور کتنا عمل کر. جیلوں کے جواب دی اور میں تو دستک دینی ہے تو میں دستک دیندا ہی رہا جب تک میرا ساتھ ہے میں ہلاندہ ہی رہا گا. او بھائی وقت ہے کہ ساتھ چلتا پہ آگے وقت ہے کہ قرآن سیکھ لو قرآن کو سمجھ لو اور رب کے سامنے یہ گل کر سکو گے نا میرے مولا کو پہلو پتہ نہیں سی میرے مولا کو ہن پتہ لگ گیا ہے کہ میرے مولا میں شروع کر دیا سی میرے مولا میری پچھلی غلطیاں معاف کر دے میں شروع کر دیا سی میرے مولا میرے تیرے کو بلاوے آ گئے ہیں میرے مولا تو جان دے میری زندگی واقعی غلط گزری پر میں تیرے قرآن تو منہ نہیں سی موڑیا میں یقین نال کہنا رب ضرور معاف کر دے کہ جے قرآن کو صرف ختمہ واسطے رکھیا پھر نہیں جے نجات ملنی. اس وقت میں رب نے آکھیا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے. اور کون ہے اللہ؟ واللہ علیم حکیم. وہ اللہ کون ہے؟ علیم. وہ دے دیا علم بھی کسی دا نہیں نہ نبیوں کا نہ ولیوں کا نہ بزرگوں کا نہ جنات کا نہ ملائکہ کا کسی کا علم اس جیسا نہیں ہے. اور وہ اپنے علم سے تمہیں بتا رہا ہے یہ ستر کا معاملہ ہے یہ پردہ داری کا معاملہ ہے
یہ تمہاری اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، یہ تمہاری عزتوں کو بچانے کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ علم والے ہیں اور فرمایا حکیم۔ رب کا جو حکم ہے وہ تمہیں کڑوا لگے، کسیلا لگے یا اچھا لگے، اس بات پہ نہ رہنا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہمارے گھر میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ حکیم، اللہ کا کوئی بھی فعل حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہے، اور فرمایا وہ بڑا حکیم ہے، وہ تمہارے آنے والے معاملات کو بھی جانتا ہے، وہ تمہارے پچھلے معاملات کو بھی جانتا ہے، اسے معلوم ہے اگر کل انہوں نے پردے پر عمل نہ کیا تو لڑائیاں ہوگی ان کے درمیان، قتل و غارت ہوگی ان کے درمیان، فساد و دنگا ہوگا ان کے درمیان، اس لیے پروردگار نے تمہیں پہلے حکم دے دیا ہوا ہے کہ میرا حکم مان لو، یہ حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ اب دوسرا قانون آیا، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا۔ وَالْقَوَاعِد، قواعد، قاعدٌ کی جمع قاف دو نقطوں والا الف عین دال، قاعد۔ قاعد کسے کہتے ہیں؟ قاعد کہتے ہیں تا تمیز کے بغیر وہ عورت، دھیان سے سمجھنا، وہ عورت جس کی اب عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہ نفاس اور حیض کے معاملوں سے پاک ہو گئی ہے، اور شادی کے ساتھ حاملہ کا معاملہ بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، اتنی بوڑھی عورت ہو گئی ہے۔ فرمایا وہ ہے القواعد، اسے کیا کہتے ہیں؟ القواعد۔ ایک گلا باجا کے سمجھانیاں بھی جے نا کہ جے آپے آندیاں ہوئیاں تے سمجھا سکو گے، کہ جے نانا آندیاں ہوئیاں تے پھر تسا کہنا کہ خیر تو میں قاری ہوں دوبارہ پوچھ کے آیا، تے میں تمہیں نال میں سمجھانا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جے وہ کام نہ کر بیٹھو، بندوق سیدھی کر دیتی ہے پڑھ کلمہ، انہیں کہ نہیں پڑھنا کلمہ، انہیں کہ خیر دیتا، انہیں جو مردہ کھچیا ہے نا انہیں کہا چل پڑھا کر، انہیں پھر بندوق کھلے کر کے بہ رہے ہیں، انہیں کہ پڑھانا کیوں نہیں پڑھا ہونا، انہیں کہ اس وقت نہیں پڑھانا پیا، منو آپ کے بھی کوئی نہیں ہے میں مسلمان ہوں، آندہ منو بھی کوئی نہیں، تو میں اگلے تمہوں کی کرنا ہے، ایک کتنے حالت نہ ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ایم ایل اے میں بیٹھیا ہوتے ڈی سی دے دفتر میٹنگ کے اتنے بیٹھیا تو وہ ایم ایل اے سارے گجرات کا جی نیڑے نیڑے جی وہ بیٹھے اتنے پڑھتا کی پہ ہے، عمر دی ہو گئی 80 دور تے، وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے پڑھتے کہ انہیں قانون بنانا ہے اسلامی، اسمبلی جا کے نا انہیں قانون بنانا ہے اسلامی، وہ پھر اسلامی انگے دل ہو رہے نہ، یہ تمہیں آنا چاہیے، دین معلوم ہونا چاہیے تاکہ تمہیں پتہ ہو، بات کو سمجھا سکو۔ القواعد، قواعد ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کو بندہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد یہ امیدیں نہ رہے اس سے نکاح کر لیں، اس سے شادی کر لیں، وہ بوڑھی عورتیں ہو جائیں۔ قرآن مجید میں آگے 7 قید بھی لگائی ہے، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، میرے رب کو پتہ تھا 14 صدیاں بعد قرآن کی تحریفیں کرنے والے، فراڈ لگانے والے، اپنے معنی کرنے والے، غامدی جیسے انجینئر جیسے بے ایمان بھی آئیں گے تو قرآن کی تحریفات کرنے
والے ہیں وہ بھی آئیں گے اور باتیں کریں گے. میرے رب نے فوراً آگے کہا لا یرجون نکاحا. قواعد عورتیں وہ ہیں جن سے نکاح کی امید نہیں ہے. وہ قواعد وہ پوری عورتیں ہیں. اب ان سے کسی نے کیا نکاح کرنا ہے, ان سے کسی نے کیا اپنے دل کے اندر گندے خیالات یا بری چیزیں لانی ہیں, ان کے لیے علیحدہ حکم رب نے بیان کیا ہے. فرمایا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ. ان عورتوں کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس بات کے اندر اَيَّزْعَنَ ثِيَابَهُنَّ. ثیاب سو کی جمع ہے, سو کہتے ہیں کپڑا. وہ اپنے زائد کپڑوں کو اتار کے رکھ دیں. تو فرمایا اس میں انہیں گناہ نہیں ہے. سمجھنا ذرا دھیان سے. ایک کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں جو لازم ملزوم ہے, شلوار بھی پہنی ہے, قمیض بھی پہنی ہے, وجود کو ڈھانپا ہوا ہے اور اپنی چھاتیوں کے اوپر کپڑا بھی رکھا ہوا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اب یہ عورت کسی مرد سے بات کرنا چاہتی ہے, مرد کے سامنے آنا چاہتی ہے, یہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے. یہ بولیے گا, یہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور یہ اپنے ہاتھوں کو بھی ظاہر, ہتھیلیوں کو بھی اور اس کو بھی ظاہر کر سکتی ہے. کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی اندر انسان کے معاملہ نہیں آتا, کوئی بے حیائی کا, کوئی بدکاری کا, کوئی برائی کا, کیونکہ یہ تو بوڑھی عورت ہو چکی ہوئی ہے. اس سے اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ایسی عورت اگر زائد کپڑوں کو اتار دے, برقعے کو اتار دے, چادر کو اتار دے اور ایسے کسی کے سامنے آ جائے تو فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن دھیان کرنا, سمجھنا بات کو, عام حکم عورتوں کے لیے کیا ہے؟ بولیے گا, پردے کا حکم ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے ایک بچی نے سوال کیا, ایک عورت نے سوال کیا, یہ تو بتائیے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے, اچھی عورت کون سی ہے؟ فرمایا اچھی عورت اور اس کی اچھی صفت یہ ہے اسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے, وہ سب سے اچھی عورت ہوتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں اور ان کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور وہ شہید ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے ہیں, جا کے اس نام کو تسلی دیں, دلاسا دیں. آپ گئے تو وہ مکمل پردے کے اندر تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو ساتھ بندہ بھی موجود ہے, وہ کہنے لگے ماں جی یہ تو بتائیں, یہ تکلیف کے لمحات ہیں, یہ دکھ کے لمحات ہیں, ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بیٹا شہید ہو گیا ہے, اس کیفیت میں تو پردے اتر جایا کرتے ہیں, اس کیفیت میں پردے اتر جایا کرتے ہیں. خوشی زیادہ آ جائے یا کمی زیادہ آ جائے, بندے کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں, نارمل ایب نارمل ہو جاتا ہے. اب تو جوان جہان بیٹا کھلا گیا ہے اور آپ نے مکمل پردہ کیا ہوا ہے. یہ ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ نبی کے ساتھ وہ صحابی بیٹھے ہیں جو بات پوچھ رہے ہیں, اب وہ جواب دے رہی ہیں نبی کے سامنے. کہنے لگی
ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سیکھی ہے پردے کے بارے میں، پر میں تجھے یہ بات بتانا چاہتی ہوں، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ میرا بیٹا گیا، میری حیا نہیں گئی، میری حیا قائم ہے۔ میں نے اپنے مرشد اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں اپنے پردے کا پورا احترام کروں گی، چاہے زمین و آسمان بھی زیر و زبر ہو جائے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، پر میں اپنی ناموس اور حیا اور عفت و عصمت پر حرف نہ آنے دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہے، اور آپ کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کے ساتھ سوار ہیں، اور حضرت طلحہ وہ مہار لیے ہوئے جا رہے ہیں۔ ٹھوکر لگ گئی ہے اونٹ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ قریب ہوئے، اللہ کے نبی خیر ہے میں چکا جوانو۔ آپ کہنے لگے مجھے چھوڑ، مجھے کیا ہوا، مجھے نہ ہوا۔ صفیہ کی طرف دیکھ، اس کا کیا بنا ہے، وہ بھی تو گری ہے نا۔ اب صحابی کا عمل دیکھنا، ابو طلحہ کا عمل دیکھنا، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ صحابی کا عمل دیکھو نا، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا ہوا ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر ہے۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھی کپڑا ڈال لیا اور پوچھا ماں جی خیریت ہے؟ کہنے لگی ہاں بچ گئی ہوں۔ انہیں اٹھا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اٹھایا ہے۔ اب یہ چیز بتا رہی ہے ام المومنین، ماں تے پتر دا پردہ ہے، وہ پتر بھی عام نہیں نے، وہ صحابہ دی جماعت تھی، وہ عام پتر نہیں، وہ اولے پتر جنہ کو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ نے اپنے چہرے پہ بھی کپڑا ڈالا کہ ہم گرے ہیں نا، میری نظر نہ پڑ جائے، اور ان کے وجود پہ بھی کپڑا ڈالا تاکہ کوئی حصہ کھل نہ جائے۔ یہ رسول اللہ کی تربیت کے اثرات ہیں، یہ پردے کے اثرات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح حدیث ہے، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی بیٹھی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہیں۔ پہلی کی دیتی ہے پہلی کی بھی بیٹی نے، وہ ساری رات لگے رہے تو میں اس کا ہی راجے کا بھائی تھا کہ بہن تھا، کوئی پتہ نہیں گل لگی۔ وہ اللہ دے بندے ہو، جاگ کے بیٹھا کرو تے گل سمجھیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی بیٹی ہے، نہیں یہی گل میں پوچھتا، یہ گلاں پکیاں ہونیاں چاہیے، اپنے بچیاں نوں پکاؤ، پتہ ہونے چاہیے انہوں نے۔ حضرت حفصہ کی دی بیٹی ہے، حضرت عمر فاروق کی کدیاں دی، حضرت عمر فاروق دی بیٹیاں نے، دونوں بیٹیاں، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق کی بیٹی، دونوں کی بیٹیاں کس کے نکاح میں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں۔ دستک ہو گئی ہے، اجازت مانگی ہے، کس نے مانگی ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم۔ کون جی؟ عبداللہ ابن مکتوم، نبینا ہے، نظر نہیں آتا ہے، نبینا صحابی ہے، ان کے لیے رب نے قرآن اتارا تھا۔
سورہ عبسہ وتولی اللہ کے نبی فرمایا ہے عبداللہ کے ہوگے ایدی وجہ نال منو رب کو ڈانٹ پئی یہ عبداللہ ہوگے عبداللہ ابن مکتوم آ گئے ہیں کیا جی نبینا صحابی ہیں اندر کون ہے جی امہات المومنین کون ہے جی امہات المومنین جیسی پاک عورتیں وہ زمین پہ نہیں ہو سکتی اندر امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور ادھر عبداللہ ابن مکتوم بھی نبینا صحابی ہے آپ نے کہا عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پردے میں ہو جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ تو نبینا ہے عبداللہ کیا ہے عبداللہ تو نبینا ہے نا پہچانتا بھی نہیں ہے اور دیکھتا بھی نہیں ہے اللہ دے نبی ایدے کلی پردہ کرنا فرمایا سنو بات وہ تو دیکھتا نہیں وہ تو پہچانتا نہیں تم دونوں تو دیکھتی بھی ہو اور پہچانتی بھی ہو سبق سمجھا رہے ہیں ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو سبق سمجھا رہے ہیں کون سا سبق او بیٹیوں او بہنوں او ماں عزتیں چاہتی ہو تو پردے میں رہو تم اگر یہ سمجھتی ہو نا ہمارا کانفیڈنس بڑا ہے ہماری تعلیم بہت زیادہ ہے ہمیں مردوں سے بات کرنے میں کوئی حجاب نہیں ہے ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے پردہ دل کا ہوتا ہے شرم و حیا دل کی ہوتی ہے یہ باتیں کرو گی تو پھر دیکھو نا حضرت عائشہ صدیقہ بھی پردہ کر رہی ہیں حضرت حفصہ بھی پردہ کر رہی ہیں اور امہات المومنین کا یہ معمول ہوا کرتا تھا وہ اندر دیواروں کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتی تھی دروازے کی طرف بھی منہ نہیں کیا کرتی تھی پردہ لگا ہے کہیں پردہ ہٹ نہ جائے اور کسی کی نظر پڑ نہ جائے یہ ماؤں کی حالت تھی اور ہماری بیٹیوں بہنوں کی حالت کیا ہے سر سے بھی پردے اتار دیے اور لباس بھی گندا پہنا ہوا ہے اور مردوں کے سامنے بے حجابانہ انداز میں اور رات پر ٹیلی فونوں پہ گفتگویں چل رہی ہیں گھروں سے عزتیں نیلام ہو رہی ہیں یہ سارے معاملات اس وجہ سے ہو گئے ہیں ہم نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلا دیا ہے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے رب نے بھی ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہاں پہ قرآن پڑھ لو میں سورہ احزاب یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن سبحان اللہ ماؤں کو بھی بیٹیوں کو بھی بھائیوں اور بہنوں کو بھی سب کو کہتا ہوں جا کے قرآن پڑھو سورہ احزاب فرمایا اے نبی کی بیویوں ازواج و بنات اور نبی اور آپ کی بیٹیاں ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کیا بات کہنی ہے یدنین علیہن من جلابیبہن وہ اپنے اوپر کیا کریں کیا کریں لمبی چادریں اوڑا کریں میرے مولا لمبی چادروں کی کیا ضرورت ہے شرم و حیا تو نظر میں ہوتی ہے طہارت و پاکیزگی تو دل میں ہوتی ہے ان کی کیا ضرورت ہے فرمایا ذالک ادنی میں رب نہیں
گزرے، بیٹی کی عزت کو چھیڑ کے گزرے. میں رب یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں پردے میں رہ جائے اور اس کی عزت نیلام ہونے سے بچ جائے. اس لیے میں رب نے حکم دیا ہے اور ازواج مطہرات کو بھی کہا اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. جب بھی تم نے کوئی چیز مانگنی ہے، سوال کرنا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. تو کس کہاں سے مانگنی ہے؟ پردے کے سامنے سے، پردے کے پیچھے سے. عورت پردے دے پیچھے ہوئے تو گل پوچھنی ہے کو کرنا ہے تے سامنے وہ گل پوچھ کے پھر چلا جائے. یہ رب کے قرآن نے حکم دیا ہے. میرے مولا یہ احکامات تو موجود ہیں، پر میرے مولا کوئی خاص حکم آ گیا ہے. فرمایا ہاں خاص حکم یہ ہے جو بوڑھی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے ہیں، یعنی سر سے دوپٹہ چھوٹا رکھ لیا ہے لیکن اپنے وجود کو ڈھانپا ہوا ہے، عام چادر بڑی نہیں کی ہے، یہ کپڑے رکھے ہیں. اب وہ کسی کے سامنے آ گئی ہے تو فرمایا گناہ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا میرا رب اندر کی باتوں کو جانتا ہے. فرمایا یہ دھیان رکھنا غیر متبرجات بزینہ، جو دوپٹہ اتارا ہے، جو چادر بڑی اتاری ہے، جو بوڑھی عورت سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہے، اب یہ نہ ہو لپسٹک لگائی ہو، مہندیاں لائیاں ہوں، ہاں جی میں بڈھی ہوں، ادھر نمود و نمائش ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور جی قرآن نے اجازت دے دیتی پردہ لا دو، اور میاں اس کی اجازت نہیں دی ہے. اجازت دی ہے چہرہ کھول سکتی ہے. کون؟ ہاں میں تاں پوچھنا یہ نا مسئلہ کے لئے پتھا کرتے یہ تاں پوچھنا بار بار پوچھنا یہ نہ ہوئے گا کہ مجھے آج جمعہ سونا ہے لو بھائی ساڑیاں کی اجازت مل گئی کاری ہونا کیا پردہ لا دو. او بھائی میں نہیں آکھیا میں پردے آکھیا بڈھی عورت بلکہ میں بھی آکھیا کنے آکھیا اور رب نے قرآن نے آکھیا ہے. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا یہ سفارش کرنے لگ جانا، یہ اپنے سامنے چیزیں دکھانے لگ جانا، یہ بناؤ سنگھار کرنے لگ جانا، مردوں کے سامنے بوڑھی عورت ایسے اجازت نہیں ہے تمہیں سفارش کرنے کی، خوبصورتی بنانے کی، یہ تمہیں اجازت نہیں ہے. ہاں حکم تو میں رب نے بیان کر دیا ہوا ہے، پر میں رب یہ بھی کہتا ہوں آئی استعففنا خیر لہن، نہ کرن یعنی پردہ پھر بھی وہ بوڑھی عورتیں رکھیں، پردے کا اہتمام رکھیں، چاہے جتنی عمر کیوں نہ گزر جائے، کسی غیر محرم کے سامنے نہ آئے. اگر وہ یہ کام کر لے خیر لہن تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے، بڑا بہترین ہے. میرا رب پھر بھی عزت کو بچانا چاہتا ہے، کہیں یہ نہ ہو خرابیاں ہو جائیں. ہاں یہ اجازت میرے رب نے ضرور دی ہے، پر ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے اگر ایسا نہ کریں، اپنی ناموس کی حفاظت کریں، اپنا پردے کا اہتمام رکھیں وہ بوڑھی عورتیں بھی، تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہے. فرمایا ہاں تم باتیں بڑی کرتے ہو، اے حکم بڑا ڈانٹا ہے، اے حکم بڑا سخت ہے، ہم نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہے اور یہ بیٹیوں کو ہم نے پردہ کروا دیا تو رشتے کہاں سے آئیں گے اور رشتہ کون کرے گا؟ اگر بیٹی نے سر کے اوپر چادر لے لی ہے رشتہ نہیں آئے گا، اگر دوپٹہ کر لیا ہے رشتہ نہیں آئے گا، اگر بال کٹوا دیے ہیں تو رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. یہ جو باتیں تم کر رہے ہو نا سن لو میری بات، واللہ سمیع، واللہ سمیع، جو باتیں کمرے
باتیں باہر کر رہے ہو، جو دو بندوں کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے۔ نامہ اعمال سے لکھی جا رہی ہے گل، ان نے میرا حکم منیا کہ ان نے میرا حکم نہیں منیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا علیم، کیا فرمایا؟ تم کہتے ہو میں 4 کلاسیں پڑھ گیا ہوں، میں ایم اے کر گیا ہوں، میں ایم فل کر گیا ہوں، میں یورپ سے ہو کے آ گیا ہوں، اب جی وہاں آزادی ہے جی، میں بھی آزادی دینا چاہتا ہوں۔ ہاں تمہارا علم ناقص، میں رب کا علم کامل، میں رب کا علم کامل ہے۔ میں جو تمہیں بات کر رہا ہوں وہ بات تمہارے لیے فائدے مند ہے، صحیح ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے باقیوں کو پردے کا اہتمام کرواؤ، پردہ کرو۔ یہ میں رب کا فائدہ نہیں، یہ فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ اگر پردہ کرو گے اور پردہ کرواؤ گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری عزتیں آبروئیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اور یہی بات میں نے سورہ نور میں بھی تمہیں سنا دی ہے۔ فرمایا علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے 14 صدیوں بعد جو زمانہ آئے گا وہ کمپیوٹر کا زمانہ ہوگا، اور ان لوگوں کو پردے کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں نہیں ہوگی، اسے معلوم تھا، اس لیے اس نے سورہ نور میں یہ حکم اتار دیا۔ اب خلاصہ کلام ان آیات کا کیا نکلا؟ جو بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان پہ 3 اوقات کی پابندی تو ہے ہی ہے، اضافی پابندیاں لگ گئی ہیں کہ وہ اب جب بھی کسی کے کمرے میں جانا چاہیں گے کیا کریں گے؟ ہاں جی کیا کریں گے؟ اجازت۔ یہ تربیت کریں گے نا بچوں کی کہ نہیں؟ ہاں ضرور، خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی تلقین کریں اس بات کی۔ اور دوسرا حکم یہ آیا، جو بوڑھی عورتیں ہیں جن سے نکاح کی امید نہیں ہے، وہ بوڑھی عورتیں اگر اپنا پردہ اتارنا چاہیں، یعنی چادر سے منہ ڈھانپنا چھوڑ دیں یا اپنے ہاتھ ان کے نظر آنے لگے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پردہ کر لیں خیر اللہ، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بہتر ہے۔ کیا ہے جی؟ بہت بہتر ہے۔ یہ ان 2 آیات میں احکامات آئے، زندگی رہی تو آنے والا جمعہ اس پہ ہوگا کن کے گھر میں جا سکتے ہو اور کن کے گھر میں چیز اٹھا کے کھا سکتے ہو۔ ساڑھے ہاں آتے نے تیاں دے کاردہ بولو بولو شاباش پانی بھی کیے، ہاں ایدی انشاءاللہ پورا آپریشن اگلے جمعے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید دی آیات میں آپریشن ہوگے گا، کدے کار دا کھانا جائز ہے کدے کار دا کھانا ناجائز ہے۔ زندگی نہیں انشاءاللہ اگلے جمعے، وما علینا الا البلاغ۔